مسلم کو، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب یا دل مسلم کو، یا رب یا دل مسلم کو، وہ زندہ تمنا دے، یا رب یا دل مسلم کو۔ قال اللہ فی الکتاب المبین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ کونوں مکان کی اتنی کل کائنات ہے، کونوں مکان کی اتنی کل کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو دن ہے نہ رات ہے، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مر سکی، کیسی وفات یہ تو مسلسل حیات ہے۔ قابل ذی احترام حضرت العلامہ محترم صادق محی الدین صاحب، مولانا حامد محمد خان صاحب، مولانا سید طارق قادری صاحب اور معزز محترم عارف صاحب اور معزز قائدین اور مصلحین جماعت اسلامی، بڑی سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان اصحاب پر، ان افراد کو اور وہ گروہ کو جو آج اس پرآشوب زمانے میں انہوں نے اس تعلق سے غور کیا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پورا ماحول یہ جو ہے عوامی تحریک ہے اور یہ عام لوگوں کی جو ضرورت ہے جس پہ غور کیا جا رہا ہے۔ چونکہ ہم خیر امت ہے، ہم پہ زیادہ ذمہ داری ہے، لہٰذا ہم کو پہلے اقدام کرنے کی ضرورت تھی، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم کبھی بھی اچھی تحریکات کو تعاون عمل نہیں کرتے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو ہے کہ اگر ہم ان تحریکات سے اگر وابستہ ہو جائیں تو جو ہے ہمارے ساتھ بڑی مصیبتیں آ جانے والی ہے۔ ہمارا چونکہ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، اس کے بعد ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رزق روک دیا جائے گا۔ ہم اللہ کو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء مانتے ہیں، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم ذلت سے دوچار ہو جائیں گے اور ہماری عزتیں ختم ہو جائیں گے۔ آپ یہ ایک انتہائی کھلا جو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ہم گمبھیر ہو سے غور کریں۔ دیکھیے کیڈر سے لیڈر بنتا ہے، آپ ذرا غور کریں، جو ماحول جو کیڈر ہے اسی کیڈر سے لیڈر آتا ہے۔ اگر سود خوروں کا کوئی ماحول ہے تو وہ لیڈر سود خوروں سے انتخاب ہوگا، چوروں کا کوئی اگر گروہ ہے تو اس کا سردار چوروں سے منتخب ہوگا۔ آپ کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی جو لینڈ گرابرز ہے اور ان کا کوئی جو ہے لیڈر آ رہا ہے تو اس لینڈ گرابر سے آئے گا، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کم سے کم تخصیص کریں، ہم محسوس کریں کہ واقعی ہمارا کیا فرض ہے۔ میں جو ہے سود کے سلسلے میں آج اور جو ہے آج سے 500 سال پہلے جو انداز تھا وہ ایک واقعہ سناتا ہوں، تاکہ ہماری جو ہے بہنیں بھی اس وقت تشریف فرما ہیں وہ بھی محسوس کریں کہ جو ہے کہ واقعی حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک خاتون آئی، آ کے انہوں نے درخواست کی یا امام ایک مسئلے کا مجھے جواب دیجیے۔ حضرت امام نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے گھر میں روشنی نہیں ہے اور پڑوسی کی روشنی سے میں سود کاٹ رہی ہوں، دھاگا کاٹ رہی ہوں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ امام نے نام دریافت کیا تو محترمہ نے نام نہیں دیا اور نام نہیں بتایا، بلکہ آپ نے یہ تعارف کروایا کہ میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت رونے لگ گئے، یہ اظہار ہوتے ہی حضرت رونے لگے، اور اس کے بعد جب طبیعت حضرت کی سنبھلی تو آپ نے کہا کہ تمہارے خاندان کا ہی فرد یہ سوال کر سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے غیر کی روشنی جو لوگ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ دریافت کرتے تھے، ہم تو غیروں کے گھر میں اپنا بسیرا کر دیتے ہیں اور ان کا قبضہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم یہ غور نہیں کرتے کہ ہم یہ حرام کر رہے ہیں یا ہم حلال کر رہے ہیں۔ آج جو ہے سب سے اہم ترین بات ہے کہ ہم کو اپنا جائزہ لینا ہے، سمجھا؟ کیا کہیں، کس سے کہیں اور کس کو اپنا درد ہے، کیا کہیں، کس سے کہیں اور کس کو اپنا درد ہے۔ میں وہ حرف درد ہوں جس پہلو سے لوٹے درد ہے۔ ابھی
عاقل صاحب کے فرزند نے کہا کہ کس قسم کے مرض کا اظہار کیا جائے، یہ تو مریض مختلف قسم کے امراض سے وابستہ ہے، لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی حاذق حکیم موجود ہیں، آج بھی بہترین ڈائگنوز کرنے والے ڈاکٹر موجود ہیں، آج بھی مصلحین موجود ہیں، آج بھی علماء موجود ہیں، آج بھی فضلاء موجود ہیں، آج بھی مشائخین موجود ہیں، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے پاس رب پیدا کریں۔ آپ یقین کیجئے اگر کوئی عالم ہے اور اگر عالم بے عمل ہے تو اس کی نہ دعا قبول ہوگی، نہ اس کی فکر قبول ہوگی، نہ اس کی بات پر کوئی عمل ہوگا۔ ہر دور میں جو ہے علماء سو اور علماء حق پیدا ہوئے ہیں۔ آج ہمیں علماء حق کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ حکمت کی جانب سے اور آج جو ہے اپنی زندگیوں کو بنانے کی خاطر لوگ حق کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ چار مینار سے قریب ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں۔ میں ابھی حامد محمد خان صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو اس کام کو بہت آگے بڑھانا ہے، ہم کو کارنر میٹنگز کرنا ہے، ہم کو محلے واری اعتبار سے جو ہے ذہن سازی کرنا پڑے گا۔ آپ سے غریب پوچھے گا کہ ہم کو 1000 روپے کی ضرورت ہے، میں غریب آدمی ہوں، مجھے دھندا کرنا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے یہ کیا درد کا معاملہ ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا پہلو ہے کیا؟ ہم کو یہ بھی غور کرنا ہے، ہم اصلاح کی بات تو کر سکتے ہیں، اگر ہم کوشش کریں تو لوگ جو ہے بے فکر رہیے، لوگ پتھروں کو تراش کے اپنی زندگی بنا سکتے ہیں۔ پتھروں کی بھی تقدیر ہوا کرتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے، شرط یہ ہے کہ طریقے سے تراشا جائے۔ لیکن آج ہم جو ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ صرف ہم جو ہے اپنی عزت اور آبرو کی خاطر کرنا چاہتے ہیں۔ خانقاہ میں جو خانقاہیں تھی وہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لیے کام کرتی تھی۔ آج آپ جائزہ لیجئے کہ کون سی خانقاہ میں تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ غور کریں اس بات پہ کہ ہم یہ کہیں کہ دیکھیے بھائی آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں اور اس سے ہمارا وقار متاثر ہوتا ہے۔ شاہ استمکنت نے کہا ہے کہ تو دوست ہو تو نصیحت نہ کر خدا کے لیے، تو دوست ہو تو نصیحت نہ کر خدا کے لیے، میرا ضمیر ہی کافی ہے خود سزا کے لیے۔ اگر ہمارے پاس ضمیر ہے تو ہم کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ضمیر نہیں ہے اور تو بہت سے مسائل ہیں۔ ابھی ہمارے نوجوان جو ہے ذاکر نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا اور بہت سے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن جو ہے میں ایک واقعے کے بعد اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے توبۃ النصوح بے حد ضروری ہے۔ بصرہ کی ایک بہت مشہور جو ہے طوائف تھی، وہ جب سے ہوش سنبھالی وہ جو ہے مالدار اور جو ہے انتہائی دولت مند لوگوں کے گھروں کی زینت بنا کرتی تھی، اور اس کا بہت بڑا گروپ تھا اور وہ اس کا نام جو ہے شعوفہ تھا۔ وہ خاتون اپنے جو ہے تفریح کے لیے جب بصرہ کے جنگل سے گزر رہی تھی تو اسے رونے کی آواز آئی۔ میں واقعہ اس واسطے سنا رہا ہوں کہ لوگ توبہ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں، اور طریقت میں پیر کو یہ حکم دیا گیا ہے سب سے کم تر ہوں کہو۔ حضور غوث پاک نے یہ کہا کہ جو پیر اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ تر سمجھتا ہے اس کے پاس فیضان ختم ہو گیا ہے۔ یہ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا قول سنا رہا ہوں، اور آج ہم یہ بات محسوس نہیں کرتے۔ تو آج جو ہے یہ دیکھیے، جو جب شعفا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہی تھی تو اسے رونے کی آواز آئی، اور اتنا رونے کی آواز آئی تو اس نے اپنے سفر کو منقطع کیا اور یہ پوچھا ہے کہ جنگل میں بھی کچھ لوگ روتے ہیں کیا؟ تو لوگوں نے کہا کیا؟ یہ رونے کی تو بہت شدید آواز آ رہی۔ تو اس نے کہا کہ چلو دیکھیں۔ جب وہ ایک مقام پہ داخل ہوئی تو ایک بڑا میدان تھا اور کچھ جو ہے جھوپڑیاں وغیرہ اس میں موجود تھی، اور وہ جب اندر داخل ہونا چاہیے تو ایک صاحب جو ہے تخت پہ تشریف فرما تھے، اور وہ جو ہے قیامت کے آثار اور خوف خدا پہ بیان کر رہے تھے۔ وہ بیان کر رہے تھے، ان کے بیان کا عالم یہ تھا کہ لوگ مسلسل رو رہے تھے کہ اب اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس میں ہم اس قابل ہیں یا نہیں جواب دینا، اور اس کا دل مائل ہوا اور وہ خاموش ہو گئی، توبہ کرنے لگی۔ جب واز ختم ہوا تو حضرت سے بولی کہ حضرت میں بڑی گناہگار ہوں،
اور میری پوری زندگی میں نے گناہوں میں گزاری ہے، کیا میں توبہ کرتی ہوں تو اللہ میری توبہ کو قبول کرتا ہے کیا؟ تو اس عالم دین نے اور اس مبلغ نے کہا تم یہ جواب دو کہ تمہارے گناہ سے زیادہ اللہ کی رحمت وسیع ہے یا تمہارے گناہ وسیع ہے؟ تم اللہ کی رحمت پہ جو ہے یقین کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ پھر تم اس کے بعد گناہ نہیں کرنا، یہی توبۃ النصوح ہے۔ جب وہ فوراً اپنا سفر منقطع کری اور بصرہ واپس آئی، اپنے تمام ساتھیوں کو کہا کہ میں جو ہے یہ اب اس پیشے کو چھوڑ رہی ہوں اور تم میرا پورا سامان لے کے چلے جاؤ، اب تم جو ہے میرے سے امید نہیں رکھنا۔ اور رات تمام جو ہے عبادت کرتی رہی، روتے رہی، اللہ تعالیٰ سے جو ہے گناہوں کی معافی مانگتے رہی، اور اللہ کا فضل شامل حال ہو گیا۔ جب تک وہ 40 سال تک زندہ رہی، بصرہ کے کوئی لوگ نے اسے اس کے نام سے، شعافہ کے نام سے یاد نہیں کیا، بلکہ یہ کہتے تھے کہ وہ عابدہ زاہدہ کے پاس جاؤ، وہ اگر دعا کریں گی تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ آج میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنے کے لیے ٹھہرا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے مسائل بہت ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا حل بھی پیش ہونا چاہیے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ جن کو قابل کیا ہے، اور ہمیں کوشش کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اس مہم میں جو ہے آپ جس کو رفیق سمجھتے ہیں، آپ جس کو دوست سمجھتے ہیں، آپ جس کو ہمدرد سمجھتے ہیں، ایک شعر میں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں۔ پتھر چلے ادھر سے، پتھر چلے ادھر سے، جدھر سے یقین تھا میں دوست کے قریب تھا، دشمن سے دور تھا۔ یا بار الہ ہم میں استقامت پیدا فرما، اور ہماری قوم کا آج بہت ہی برا حال ہے، ہم بہت ہی تکلیف میں ہیں، ہم بہت ہی بے عزت ہیں، اور جو ہے جو غیر مسلم ہیں آپ اندازہ لگائیے وہ ہم سے ہمدرد رکھتے ہیں۔ سی وی آنند جو بیچارے کمشنر ہے جو سائبر آباد کے، ہم جو ہے اس نائک گینگ کے سلسلے میں ہم نے ان سے مل کے یہ مبارکباد دی کہ آپ نے بہترین کام کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں بہترین کام نہیں کیا بلکہ میں نے قانون پہ عمل کیا ہوں۔ لیکن یہ آپ کا جو گروپ آیا ہے، اس کے علاوہ شہر سے کوئی گروپ نہیں آیا اور نہ میرے کام کی تعریف کی ہے۔ ہمارا کام ہے جو اچھا کام کرتے ہیں اس کی تعریف کرے۔ حیدرآباد میں سی وی آنند صاحب کے علاوہ ستیہ نارائن صاحب بہترین کام کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے اس ایجنسی سے ہم تعاون عمل لیں، اچھے آفیسروں کو اپنا کردار پیش کرے، اپنا اخلاق پیش کرے، اور اس کے بعد ان سے جو ہے آپ، اللہ مدد کرنے والا ہے لیکن وسیلہ ہے، اس وسیلے سے آپ جو ہے دستبردار ہونے سے پہلے اپنا جائزہ لے لیجئے کہ ہم واقعی اس وسیلے سے دور ہو کے کچھ کر سکتے ہیں۔ یا بار الہ تو ہم گناہ گاروں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم پر جو ہے رحم کی بارش فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔